الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وفي الحديث والله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود شریف اللهم صل على سيدنا آل سيدنا ومولانا محمد. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور رمضان المبارک گویا کہ ایمان والوں کے لیے ایک سیزن کا مہینہ ہے. جس طرح درزیوں کا سیزن ہوتا ہے، کپڑے والوں کا سیزن ہوتا ہے، منڈی والوں کا سیزن ہوتا ہے، زمینداروں کی زمین کی تیاری کے وقت کا سیزن ہوتا ہے، تو جب سیزن آتا ہے تو بندہ ہر کام کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی فکر نہیں رہتی کہ میں نے ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا ہے اور ایک ایک منٹ سے میں نے اپنی دنیا کمانی. تو ایمان والے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ اس کے سیزن کا مہینہ ہے. کام سارا سال چلتے رہتے ہیں، کھانا پینا بھی سارا سال چلتا رہتا ہے، کاروبار معاملات بھی سارے سال چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کے یہ معمولات رہے ہیں، ہمارے بڑوں کے یہ معمولات رہے ہیں کہ جو خانقاہیں ہوتی تھیں، حالانکہ خانقاہ میں ذکر، تلاوت، اللہ اللہ کی ضربیں ہوتی تھیں اور یہ نیک کام ہی ہوتے تھے، لیکن رمضان آنے سے پہلے ہی ایک دو دن پہلے ہمارے مشائخ ان کاموں کو بھی ترک کر دیتے کہ بھئی رمضان میں ہم اللہ جل شانہ کے کلام کی تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، اپنے ذکر و اذکار اور وظائف کریں گے.
اور وہ ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 10 روزے ہم سے چلے گئے ہیں اور 20 روزے ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے اس رمضان المبارک کو قیمتی بنانا اور اپنے اس رمضان کو پچھلے رمضان سے ممتاز کرنا ہے. 2 چیزیں کہ پچھلے رمضان میں بھی ہم نے عبادت کی تھی، اس سے پچھلے بھی رمضان میں کی تھی، کچھ سیکھا تھا، کچھ سکھایا تھا، تو اس رمضان میں ہم اس سے بڑھ کر کیا کریں. اور رمضان المبارک کی نسبت سے بہت سے واقعات اسلامی تاریخ میں رمضان المبارک کے اندر پیش آئے. میں مختصراً آپ کے سامنے دہراتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ جو شخصیات ہماری رہنما تھی یا جو شخصیات ہمارے مقتدا تھے ان کی زندگی کیا ہے اور انہوں نے کس طرح اسلام پر اور کس طرح جو ہے انہوں نے کوشش کی. تو رمضان المبارک میں سے 3 رمضان المبارک کو 11 ہجری 3 رمضان المبارک کو سیدہ طاہرہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حیدر کرار ام الحسنین اور ام زینب ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش دامن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال. تیسرے روزے کو 3 رمضان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے انتقال فرما گئی. اور اسی طرح آگے 10 رمضان کو یوم وصال ہے زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش دامن حیدر کرار و عثمان غنی سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح 10 رمضان کے بعد پھر آگے 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ولادت ہوئی ہے نواسہ رسول، نواسہ پیغمبر، جگر گوشہ بطول، امام معاویہ مصالح امت حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پیدا ہوئے. اسی طرح پھر 17 رمضان المبارک کو 3 بڑے واقعات پیش آئے. ایک 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کو بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ پیغمبر سیدہ طاہرہ حمیرہ عفیفہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، آپ کی وفات ہوئی. اور اسی طرح 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یوم الفرقان ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن مارکا کن جو جنگ لڑی گئی تھی جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، وہ بھی 17 رمضان کو. کیونکہ اس سے پہلے مکہ میں جو مشرکین، جو سردار، جو قبائل حضور علیہ السلام اور صحابہ کو تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تکالیف دے رہے تھے، حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے اور یہاں آ کر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. تو پہلی جو جنگ ہوئی اسلام اور کفر کی، جس میں فیصلہ ہوا، جس میں 70 کے قریب کفار کے سردار مارے گئے اور 70 کے قریب پکڑے گئے، قیدی بنے اور شکست فاش ہوئی ان کو، تو یہ بھی یوم الفرقان 17 رمضان المبارک کو ہے. اور 17 رمضان المبارک کو ہی سن 2 ہجری میں ہی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان غنی سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال.
اور پھر 20 رمضان المبارک کو یوم الفتح ہے. سن 8 ہجری میں آ کے جا کے فتح مکہ ہوا کہ وہ علاقہ جہاں سے حضور کو صحابہ سمیت نکال دیا گیا تھا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ کو فتح کر کے حضور علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا. اور ہزاروں صحابہ جانثاران کے ساتھ حضور مکہ گئے اور مکہ فتح ہوا، اور سارے سردار کچھ بھاگ گئے، کچھ نے حضور علیہ السلام کے دامن میں آ کے امن کی درخواست کی، اور کچھ کو حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ جو آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، جو آج بیت اللہ میں پناہ لے لے، جو آج اپنے دروازے بند کر کے اندر اپنے گھروں میں پناہ لے لے، آج محمد رسول اللہ کی طرف سے ان کو پناہ ہے. تو یہ عظیم دن یوم الفتح کا یہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں پیش آئے. اسی طرح 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں داماد پیغمبر ابو الحسنین خلیفہ چہارم سسر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح خیبر اور مشیر خلفائے ثلاثہ، تینوں پہلے خلیفہ جو گزرے ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان، ان کے مشیر رہنے والے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. تو 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے، اور پھر 27 رمضان المبارک 1368 ہجری میں یوم نزول قرآن کے دن ہمیں یوم آزادی بھی نصیب ہوئی. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو 27 رمضان المبارک تھی. تو اس 27 رمضان المبارک کو قرآن مجید بھی نازل ہوا حضور علیہ السلام پر، تو یوم نزول قرآن بھی ہے اور یوم آزادی بھی ہے کہ 1400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر ہمیں ایک ایسی مملکت عطا فرمائی، ایک ایسا ملک عطا فرمایا کہ جو قرآن و سنت اور نظریات کی بنیاد پر آزاد ہے. تو یہ چند واقعات ہیں کہ جو رمضان المبارک میں پیش آئے، اور اکثر علماء خطباء انہی موضوعات پر انہی تاریخوں میں جمعوں میں بھی بیان کرتے ہیں. تو آج ان میں سے جو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو 10 رمضان المبارک جو کل کا دن گزرا ہے اس میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ خاتون اول بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو خاتون اول کہتے ہیں. جیسے امریکہ کا بادشاہ اگر ہوا تو اس کی جو لیڈی ہے اس کو خاتون اول جی، اس کا بڑا اعزاز و اکرام ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی ہیں اور اسلام پہلے سب سے لانے والی جو عورت ہیں، تو خاتون اول ہمارے نزدیک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے تعارف میں بھی ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا خاندان اور قبیلہ کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، کیسے آپ نے زندگی گزاری اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ان کی بہادری اور ان کی صفات کیا تھی. تو سب سے پہلے نام و نسب ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے. آپ کا نام خدیجہ ہے اور سلسلہ نسب آپ کا کچھ اس طرح ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب ہے چوتھی پشت پہ چوتھے دادے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. کہ آپ علیہ السلام کا چوتھے دادے وہ ہاشم تھے، قریش تھے، قریش کی شاخ تھی، تو یہ بنو اسد شاخ سے حضرت خدیجہ کا تعلق.
اور یہ جو بنو اسد ہیں، یہ جو قبیلہ تھا، یہ اپنی شرافت میں، اپنی ایمانداری میں پورے عرب میں مشہور تھا، اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں عزت اور احترام کے قابل تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بچپن تھا وہ نہایت ہی نیک تھا، مزاجن آپ شریف الطبع خاتون تھی، آپ کے جو اخلاق تھے اعلی اخلاق کے آپ پیکر جمیل تھی، رحم دلی کی صفت آپ میں تھی، غریبوں کو دیکھتی تو ترس کھا جاتی، غریب پروری آپ میں تھی، اور سخاوت جیسی صفات آپ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ یہاں تک کہ یاد رکھیں، عرب جب کسی کو کوئی خطاب دیتے ہیں تو ویسے ہی نہیں دے دیتے۔ عربوں کے ہاں ایک مزاج تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس بندے کو پرکھتے اور جو صفت اس میں دیکھتے تھے اس صفت کا خطاب اس کو دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عربوں نے، پورے عرب معاشرے نے خطاب دیا تھا تو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور سب سے زیادہ امانت دار۔ آپ حضور علیہ السلام کا امین ہونا، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جس رات حضور علیہ السلام نے ہجرت کرنی تھی اور کافر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفیق سفر بنایا، اور ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے حضور نے پھینکی اور اللہ نے سب کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی، اور جب وہ آنکھیں مل رہے تھے تو حضور ان کے درمیان سے نکل کے جا رہے تھے۔ تو جو قوم حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا تلواروں سمیت گھیراؤ کی ہوئی ہے، تو اس رات بھی حضور علیہ السلام کو ان لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے وہ امانتیں لگائیں اور کہا کہ صبح جب ہو جائے تو میں ہجرت کر چکا ہوں گا، لیکن میں امانت دار ہوں، میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، تو صبح آپ نے یہ امانتیں فلاں فلاں لوگوں کو، ان کافروں کو پہنچا کے آنا۔ تو ایسے امانت دار پیغمبر۔ تو اسی طرح زمانہ جاہلیت میں عربوں کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو خطاب اور لقب ملا وہ طاہرہ کا ملا، طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ مالدار گرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے دولت بھی تھی، ثروت بھی تھی، مال بھی تھا، حسن صورت بھی تھی، حسن سیرت بھی تھی، اخلاق بھی تھا، اور سارے ہم عصر خواتین میں ان چیزوں میں وہ ممتاز تھی۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کا کردار میلا کچالا ہونا تو دور کی بات کہ دھندلا بھی نہیں تھا، تو ایسا پاکیزہ اخلاق تھا، ایسی پاکیزہ زندگی تھی کہ آپ کا لقب طاہرہ پڑ گیا۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے کردار میں اپنی اس خاتون اول، اپنی ام المؤمنین، اس عظیم ماں کی جھلک ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ آج ہماری بیٹی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اسلام کو دیکھتے ہوئے پرورش پا رہی ہے، تو زمانہ جاہلیت میں ہماری ماں کو طاہرہ کا خطاب مل رہا ہے، تو آج زمانہ اسلام میں ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کیوں نہیں دے سکتے؟ آج کالج، یونیورسٹی یا باہر نکلنے والی ہماری بیٹی اپنی عفت کو محفوظ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس لیے اپنی اس ماں سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہماری ماں طاہرہ تھی تو ہماری بیٹیاں بھی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح پاکیزہ اور پاک دامن ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح
آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، شادی کی زندگی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ عل بن نباش تمیمی ان سے ہوئی، اور ابو حالہ کے انتقال کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دوسرے خاوند بھی چل بسے، وہ بھی فوت ہو گئے، تو دنیاوی معاملات سے آپ کا دل اٹھ گیا، دل برداشتہ ہو گئی، اب زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارنے کا، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج مبارک میں تقدس بڑھ گیا، شرافت بڑھ گئی، عبادت بڑھ گئی، مزاج میں نرمی آ گئی۔ اب قریش کے جو نامور صاحب ثروت مالدار سردار تھے اس وقت، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن سیدہ خدیجہ نے سب کو انکار کر دیا۔ اب اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسے دوسرا نکاح کر لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بیماری ہے کہ بیوہ کا دوسرا نکاح نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب مصائب اور مشکلات آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رجوع اللہ کرنے میں طبیعت میں حیا، عفت، پاکیزگی اور شرافت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا اس میں یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت خدیجہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر بھی ان کے دل سے کسی صاحب ثروت سے، کسی مالدار سے نکاح کرنے کی خواہش کو اللہ نے ختم کر دیا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بیوی آپ کو بنانا تھا۔ اب آپ کی جو مالداری تھی وہ کتنی تھی، آپ کی تجارت میں دلچسپی کیا تھی؟ چونکہ حضرت خدیجہ کے جو والد تھے خویلد بن اسد، یہ اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب یہ بڑھاپے میں پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہو گئی، جس کی وجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار۔ آپ کی تجارت کا جو سامان تھا وہ عرب سے باہر دوسرے ملکوں میں شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ عام تاجر ایک مرتبہ مال کو لے کے جاتے اور آپ کا مال 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا جو سامان تجارت تھا مکے کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اب مکے کے جتنے تاجر اپنے سامان کو لے کے جاتے، بڑے بڑے تاجر تھے، تو جتنا سامان ان سب کا ہوتا تھا اتنا سامان اکیلا حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا، اتنا مالدار خاتون تھا۔ اب چونکہ خاتون تھی، عورت تھی، اس لیے تجارتی معاملات میں سفر نہیں کر سکتی تھی، تو اس لیے کسی کو نائب بنا کر کسی سے معاملہ کر کے تجارت کو روانہ کر دیتی۔ اب آپ کی تجارت کی 2 صورتیں ہوتی تھی، یا وہ لے جانے والے ملازم ہوتے یا تنخواہ مقرر کر دیتی جو انہیں دے دی جاتی، یا انہیں نفع نقصان میں شریک کر لیا جاتا تو اس حساب سے ان کو نفع دے دیا جاتا۔ اب تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں میں ایک خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک شخص ہے جو یہاں موجود ہیں، جو امانت اور صداقت میں عربوں کے اندر بڑے مشہور ہو گئے ہیں۔ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی کہ آپ تاجر بنیں اور میرا سامان لے کر جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا۔ تو اس دوران سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ تھا، اس کو خصوصی ہدایت کر دی کہ آپ نے حضور کو دیکھنا ہے،
یہ جو بھی تجارت کریں, جو معاملہ کریں, آپ نے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی, بلکہ آپ نے ان کے ہر عمل کو دیکھنا ہے اور آ کر مجھے بتانا. اب اس جو تجارتی سفر تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے حد برکت عطا فرمائی اور نفع پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہوا. اور غلام جو میسرہ تھا وہ دوران سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھتا رہا, آپ کے حسن اخلاق کو دیکھتا رہا, آپ کی معصومانہ جو سیرت تھی اس کا تجربہ کرتا رہا, آپ کا جو لوگوں سے معاملہ فہمی تھی, جو معاملہ کرنا تھا اس کا مشاہدہ کر چکا تھا. اس لیے جب وہ واپس آیا تو اس نے اس کا اظہار ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے کیا. فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ نہایت معاملہ فہم آدمی ہے, معاملے کو سمجھنے والے ہیں, تجربہ کار ہیں, خوش اخلاق ہیں, دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں, شریف النفس ہیں اور مدبر شخص ہیں. یہ ساری صفات تاجر میں ہونی چاہیے جو حضور علیہ السلام میں تھی, کہ تاجر معاملہ فہم ہو, اپنے معاملے کو سمجھ رہا ہو, بازار کی زندگی کو سمجھ رہا ہو, آنے والے وقت کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا ہو, تجربہ کار ہو, خوش اخلاق ہو, لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے, دیانتدار ہو, دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرے, ایماندار ہو, اس کے اندر ایمان بھی موجود ہو کہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے, شریف النفس ہو اور مدبر آدمی ہو, تدبیر کر سکتا ہو. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس پہنچے, تجارتی معاملات کا حساب حضرت خدیجہ کو پیش کیا اور کئی گنا نفع پیش کیا, اور اس کے ساتھ ہی وہ غلام میسرہ تھا, وہ بھی حضور کے بارے میں سارا تجزیہ اور تبصرہ کر چکا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سیدہ خدیجہ بڑی متاثر ہوئی. اب اس متاثر ہونے کے بعد ان کے دل میں حضور علیہ السلام سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی. تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ جو تھا, ان کی بہن نفیسہ بنت امیہ, یہ پیغام نکاح لے کر گئی. یہ نفیسہ کا بیان ہے, یہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضور سے فرمایا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو نادار آدمی ہوں, خالی ہاتھ ہوں, کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ تو نفیسہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہشمند ہو جو ظاہری حسن و جمال میں بھی حسین اور جمیل ہو اور طبی شرافت بھی اس کے اندر ہو اور دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے کی بھی خوش دلی سے اپنی خواہش رکھتی ہو اور آمادہ ہو, تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے دریافت کیا, پوچھا کہ ایسی کون سی خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے فوراً کہا کہ خدیجہ بنت خویلد ہے جن کا آپ مال لے کر گئے تھے. اب یہاں سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اپنے شریک حیات کا انتخاب کرتے وقت جب آپ اپنے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, کسی کے لیے بھی نکاح کے لیے خاندان چنیں تو اس کی خاندانی شرافت دیکھیں, نیک نامی دیکھیں, ان کا حسن سلوک چیک کریں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شریک حیات منتخب کرنے کے وقت انہی چیزوں کو دیکھا. حضور کے پاس تو مال و دولت نہیں تھی, خدیجہ مالدار تھی, ان کو اگر مال دیکھنا ہوتا تو سرداروں کے نکاح بھیجنے والی جو چیز تھی اس کو ریجیکٹ نہ کرتی. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے نیک نامی کو دیکھنا چاہیے, حسن سلوک کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ بیوہ عورت جب اپنے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ لے تو اس کے لیے پیغام نکاح میں پہل کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اپنی عفت کو بچانے کے لیے, اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے وہ خود بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, چونکہ آپ کے چچا ابو طالب اس وقت موجود تھے, انہی کی کسٹڈی میں تھے, انہی کی پرورش میں حضور تھے, تو ان سے آ کر حضور نے ذکر کیا کہ اس طرح انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا. تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا.
تو आप अलैहिस्सलाम ने जो नफीसा निकाह का पैगाम लेके आई थी उनको जवाब दिया कि अगर वो खदीजा इस पर आमादा है तो मैं भी इस पर राजी हूँ। तो उन्होंने आकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इसकी इत्तला दी। फिर आपस में मुशावरत से ये तय हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के बुजुर्गों को लेकर फलां दिन मेरे यहाँ आ जाएं। चुनाचे हजरत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तालिब और ख़ानदान की दीगर अहम शख्सियात आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर पहुँचे। और उस वक़्त हजरत खदीजा के वालिद जिंदा नहीं थे, तो वो पहले ही फौत हो चुके थे, इसलिए आपके चचा अमर बिन असद और ख़ानदान के दीगर बुजुर्ग जो है वो शरीक थे। तो मजलिस निकाह जो है वो बिल्कुल तकल्लुफात से खाली थी। आए और वहाँ निकाह हुआ और रुखसती हो गई। तो अब खुतबा निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने पढ़ा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा औसाफ को बयान फरमाया, आपकी जलालत शान को बयान फरमाया, आपकी इज्जत और मकाम और मर्तबे का जो है वो जिक्र किया। कि खुतबे में अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे मोहम्मद की ये शान है कि कोई भी शख्स शराफत, दानाई, फजीलत और अक्लमंदी में इनसे बढ़कर नहीं। बाकी रहा मालो दौलत, तो ये साए की तरह ढलने वाली चीज है और बदल जाने वाली चीज है। यानी हमने मालो दौलत की वजह से ये निकाह नहीं किया, बल्कि हमने उनकी शराफत और उनकी नेकनामी को देखकर ये निकाह किया। अब आपके जो चचा थे अमर बिन असद, उनके मशवरे से 500 दिरहम महर मुकर्रर हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो बवक्ते निकाह आप अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल थी, जबकि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। आप हुजूर अलैहिस्सलाम से 15 साल की उम्र में बड़ी थी। और आपका ये पहला निकाह था जो ऐलान नबूवत से तकरीबन 15 साल पहले हुआ। 15 साल बाद हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। आप जरा तसव्वुर करें कि अरब के इस फाश माशरे में जहां सदियों से शराब और कबाब चल रहा था, औरत की आबरू सरेआम बिकती हो, ऐसे में 25 साल तक जवानी की उमंगों और जज्बात के वलवलों को ज़ब्ते नफ्स की पाकीज़गी में ढांक कर हुजूर ने रखा। और फिर जब शादी की तो 40 साल बेवा औरत से पहली शादी की, तो आप अलैहिस्सलाम ने पाकबाजी की ऐसी मिसाल कायम की कि जिसकी मिसाल न पहले मिलती है न बाद के दौर में। और उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जब हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान करते हुए कहते हैं कि हज़रत खदीजा खुद बयान करती हैं कि जिब्राइल अमीन के पास जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये खदीजा आपके पास आ रही हैं, इनके हाथ में एक बर्तन है, इसमें सालन और खाना है। जब वो आपके पास आ जाएं तो उनको परवरदिगार की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सलाम पेश कर देना, और मुझे जिब्राइल की तरफ से भी उनको सलाम पेश कर देना, और उनको खुशखबरी सुनाइए कि जन्नत में मोतियों से बने हुए एक घर अल्लाह ने उनके लिए तैयार किया है, जिसमें न शोर व शगब होगा, न कोई जहमत होगी, न कोई मुशक्कत होगी। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत मिलने के बाद का वाक़या है कि जब हज़रत खदीजा हुजूर अलैहिस्सलाम गार में तशरीफ़ ले जाते थे, वहाँ गार हिरा में अपनी इबादत करते थे, तो हज़रत खदीजा हुजूर के लिए सामान तैयार करके वहाँ लेकर जाती थी। और इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर अलैहिस्सलाम को कितनी मोहब्बत थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मक्का के सबसे ज़्यादा दौलतमंद खातून, और बुढ़ापा भी आ गया, बूढ़ी खातून है, लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना घर से तैयार करती। और मक्का से गारे हिरा जो है ये तकरीबन 2.5-3 मील दूर है, इतना पैदल सफ़र करती, फिर गारे हिरा की जो बुलंदी है वहाँ तक चढ़ के जाती, तो कितना दुश्वार
گزار راستہ طے کر کے حضور علیہ السلام تک پہنچتی تھیں، تو یہ حضور علیہ السلام سے اور دین سے محبت کی دلیل ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سوکن ہے، ان کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں، حضور کی بیویوں میں کبھی کسی پر رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا۔ فرماتی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اتنا یاد کیا ہو جتنا حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ اور حضور کی عادت یہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی حضور بکری ذبح فرماتے تو اس کے گوشت کے حصے بنا کے سیدہ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، ان سے میل جول اور محبت رکھنے والی جو عورتیں تھیں، ان کے گھروں میں بھی پہنچاتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں بسا اوقات میں حضور سے کہہ دیتی کہ بس حضرت خدیجہ ہی ایک عورت ہے آپ کے ہاں، انہی کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ، خدیجہ تو خدیجہ تھی اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ اب یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے تو 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور طاہر، طیب، قاسم، تو یہ جتنے بیٹے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے حضور کو دی۔ ایک بیٹے حضرت جویریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے، پھر نرینہ اولاد حضور کی زندہ نہیں رہی، ساری فوت ہو گئی، 4 بیٹیاں باقی رہیں، بیٹیوں سے پھر آگے نسل چلی، اس کی تفصیل بھی پچھلے جمعات میں کسی جگہ بیان ہو چکی تھی۔ تو بہرحال حضور فرماتے خدیجہ تو خدیجہ تھی کہ جب مجھے سب نے ٹھکرا دیا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے نکاح کیا، اور جب میں تکلیف میں تھا تو میرا انہوں نے ڈھارس بندھائی، مجھے سہارا دیا، اور جب مجھے نبوت ملی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ تھی، پھر اللہ نے مجھے خوبصورت اولاد بھی انہی کے پیٹ سے دی۔ تو اس لیے یہاں سے ایک ہمیں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جب آدمی کے شریک حیات دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی جو تعلق والی ہوتی ہیں جن سے اس کی زندگی میں، اسی طرح والدین کے بارے میں بھی اسلامی احکام آتے ہیں کہ اگر والد کے آپ کی زندگی میں دوست تھے تو آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں تو اپنے والد کے دوستوں سے تعلق رکھو، ان کی خدمت کرو۔ تو یہ اسلام کا ایک کتنا حسین جو ہے مسئلہ ہے۔ تو یہاں بھی حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی تو حضور اس کے بعد بھی کبھی صدقہ کرتے، کبھی گوشت تقسیم کرتے، کبھی کچھ چیز دینی ہوتی تو اس میں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی حصہ رکھتے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہوئی، کیونکہ اسی 10 رمضان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور آپ خاتون اول بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں بھی دی۔ تو ہمیں ان شخصیات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور رمضان کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، ازواج سے، آپ کے دین سے، آپ کی ہر چیز سے اللہ ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا